ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہماری بات چل رہی تھی سیدھے راستے کی، کہ سیدھا راستہ ہم کس طرح تلاش کریں اور ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے کیا۔ اصل ہمارا سیدھا راستہ ہے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا بیان، آپ کا عمل، یہی ہمارے لیے کیا ہے، یہی ہمارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہی میں سیدھا راستہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے یہی ہماری زندگی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں حکم دیا وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، جو کچھ آپ نے عمل کیا وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ اس کو سنت کہیں یا یہ کہ آپ اس کو نفل کہیں، جو بھی آپ کی مرضی۔ جیسے مثال کے طور پہ نفل میں نے اس لیے کہا کہ جیسے ہم نے اصطلاح میں تو بہت ساری چیزیں، بہت سے نام رکھ لیے ہیں اصطلاحی طور پر، کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ نفل ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا یہ ایسا واقعتاً ہے؟ تو جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں گی، یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو نماز تہجد ادا کرتے تھے، لیکن امت کا اجماع ہے اس پر، تمام لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ رات کی نماز سب پر فرض نہیں ہے، نفل سب کے لیے سنت نہیں ہے، نفل کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں کہ رات کی نماز نفل ہے، تہجد نفل ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال لیکن ہمارے لیے نجات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں عمل کرنے ہی میں ہے۔ آج ہم تھوڑی سی اس بات کی طرف یعنی کہنا چاہیے اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں کہ اصل میں سنت ہے کیا، اور سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی، پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو بتائیں، لیکن یہ ہے کہ اب ضرورت ہمیں اس بات کی ہوئی کہ شاید سب سے پہلے ہم اپنی بنیاد ہی درست کریں۔ جب تک کہ دیکھیں بنیاد ہماری درست نہیں ہوگی، ہماری عمارت ہی درست نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا تو ہمارا ایمان بھی صحیح ہو جائے گا، اور ایمان ہمارا صحیح اور درست ہو گیا تو تھوڑا سا عمل بھی ہمارے لیے نجات دلانے کے لیے کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر عقیدے میں ہماری کوئی خرابی پیدا ہو گئی، ہمارا ایمان میں بگاڑ پیدا ہو گیا، تو پھر بہت سارا عمل بھی بیکار ہے۔ قرآن نے جہاں بھی بیان کیا ایمان کے ساتھ، ایمان کے بعد عمل کا ذکر کیا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو سنت کے تھوڑے سے لغوی اور اصطلاحی تعریفات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لغت میں اس کی کیا تعریف ہے، اہل لغت اس کی کیا تعریف کرتے ہیں سنت کی۔ سنہ یا سنو یا سنہ یا سنو، سنن، تو یہ اس سے ماخوذ ہے سنت، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم مسنون بھی کہتے ہیں نا مفعول کے وزن پر، تو یہ ہے سنت کے لغوی معنی، یعنی طریقہ۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ اچھا طریقہ یا برا طریقہ، دونوں کا اطلاق، یعنی دونوں مطلق طریقے میں سے یعنی سنت کہے جاتے ہیں، کہے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی کو بات کو چھوڑ دیجئے، لیکن لغوی اعتبار سے دونوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ طریقہ، سیرت، چلن، جو بھی آپ بولتے ہیں آپ کے اپنے لینگویج میں، تو سنت کا اصل میں مطلب ہے طریقہ، ٹھیک ہے، راستہ، سیرت، چاہے وہ اچھا بھی ہو یا برا، دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم آپ کو حدیث شریف سے ہی ثابت کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، لیکن حدیث شریف سے ہم ثابت کریں گے۔ یہ تو ہم نے لغوی تعریف آپ کو بتائی۔ اب اصطلاح میں سنت کسے کہتے ہیں، ذرا اصطلاحی تعریف بھی سمجھ لیجئے۔ اصطلاح میں کیا ہے کہ سنت اصل میں اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا، وہ چاہے اعتقادی ہو یا وہ قولی ہو یا وہ عملی ہو، اور تقریری لحاظ سے بھی اسے سنت یعنی جو تھا قائم ان کے دستور۔ تو تقریری سے مراد کیا ہے؟ وہ قول اور فعل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برقرار رکھتے تھے، لوگوں کو قائم رکھتے تھے۔
عبادات اور اعتقادات کی سنتوں پر بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور سنت کے بالمقابل ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. اس کی ضد ہے، سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ضد کہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، سمجھ میں بھی آسان نہیں آ جاتا ہے. بالمقابل ذرا سب نہیں مطلب یعنی اس کو سمجھ پاتے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو سمجھتے ہیں حدیث شریف کے حوالے سے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، صحیح البخاری کی حدیث شریف ہے، آپ کو احادیث الانبیاء میں حدیث شریف ملے گی 3456، آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی، تفصیل کے ساتھ ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، ٹھیک ہے، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ٹھیک ہے. ایک اس میں شبرن کے بجائے ہم شبرم پڑھ رہے ہیں، تو نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس کا ایک قانون ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں شبرم پڑھا. بہرحال تو یہاں دیکھیے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ، یہ سننا یہ وہی سنت کی ہی بات ہو رہی ہے نا. ایک قاعدہ ہے مضاعف کا جو ادغام کیا جاتا ہے، سنانا کو کبھی سننا بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی جب ثقل نہیں ہوتا تو سنانا ہی پڑھ لیتے ہیں، اس قاعدے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو بہت سارے صرفی اور نحوی حضرات نے نا اس میں جو وہ قوانین بنائے ہیں اس کے لحاظ سے جو بات ہے، جیسے قرآن و حدیث میں بہرحال استعمال ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بات ہے، دیکھنے کی بخاری شریف کی حدیث شریف میں آپ بھی دے سکتے ہیں. لام بھی پہلے آیا تاکید کے لیے اور آخر میں آیا ہے نون ثقیلہ، ٹھیک ہے، بانون ثقیلہ، یہ بھی تاکید کا ہی معنی دیتا ہے. تو اب یہاں ترجمہ ہوتا ہے ضرور بالضرور کا، ٹھیک ہے، کہ ضرور بالضرور تم اتباع کرو گے، ضرور بالضرور تم اس طریقے پہ چلو گے، تم ان لوگوں کے طریقوں کی من کان قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں. قبل یعنی تم سے پہلے جو گزر گئے ہیں، کم تم سے پہلے، قبل پہلے، پیروی کرو گے تم ان کی، ضرور بالضرور کرو گے، ٹھیک ہے، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جا چکے ہیں. تو شبرن کہتے ہیں اصل میں بالشت کو، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایک بالش کے لحاظ سے تم جو ہے نا، جیسے ہم ایک ایک بالشت ناپتے ہیں تو یعنی بالکل اسی طریقے سے تم ان کے یعنی پیروی ان کے طریقے پہ چلو گے. اور ذراع کہتے ہیں اصل میں ایک ہاتھ، جیسے آپ ہاتھ سے ناپتے ہیں نا، جسے کیا کہا جاتا ہے، یعنی گز، ٹھیک ہے، یا قدم بقدم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک قدم ہوتا ہے نا، ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ کے ہی برابر فاصلہ ہوتا ہے نا. تو یعنی اس طرح سے تم پیروی کرو گے ان کی، ٹھیک ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ جیسے دو جوتیاں پاؤں میں ہوتی ہیں نا، تو دونوں جوتیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا داہنے بائیں کے علاوہ، یعنی وہ پہلے گزر گئے، ہم بعد میں آئے ہیں، تو یعنی بالکل اس طریقے سے، یعنی دو پاؤں کی جوتیوں کی طرح ہم ان کی پیروی کریں گے. اب یہاں بھی دیکھیے سنانا کا لفظ آیا ہے نا، سنانا کا لفظ سنت کا ہی اطلاق ہوا ہے نا. تو کیا ان کے سارے طریقے اچھے تو نہیں تھے نا جس کو ہم سنت کہہ رہے ہیں؟ تو یعنی ان کا جو بھی طریقہ تھا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا، حدیث شریف میں باقاعدہ مذکور ہے کہ انہوں نے، یعنی اگر وہ کسی ایک جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، گوہ، غالباً گوہ کے بل میں اگر وہ داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہوگے، یعنی ایسے ان کے طریقے پہ پیروی ان کی کرو گے کہ گوہ کے بل میں بھی اگر وہ گئے ہیں تو تم بھی جاؤ گے. گوہ ایک کوئی جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ایک اور فرمایا، اس سے بھی آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیجئے کہ سنت کسے کہتے ہیں. تو لوگ اس سے تھوڑا سا نا کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو تھوڑا سا سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً، ٹھیک ہے، فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، ٹھیک ہے. ومن سن فی الاسلام سنتاً سیئۃ. اب یہ دیکھیے آپ کہ کیا فرمایا، یہ حدیث شریف آپ کو ملے گی مسلم شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں، آپ وہاں دیکھ لیجئے گا. جس نے اسلام میں کوئی اچھا چلن، کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اس کے لیے اس کا اجر ہے. اب یہاں اچھے طریقے سے بہت سے لوگ یعنی کہنا چاہیے کہ تعویلات کی غلطی کرتے ہوئے الجھن میں ڈال دیتے ہیں کہ کوئی اچھا طریقہ شاید اپنا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اپنے پیر صاحب کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، مولانا صاحب کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اگر یہ ہوتا تو بات پھر بہت آگے بڑھ جاتی، پھر دین کہیں پر جا کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جس کا جو جی چاہتا وہ دین میں شامل کر دیتا. اگر آپ کو قرآن پاک کی یہ آیت یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اسوۃ حسنہ، اسوہ یہاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کا طریقہ ہے، اور حسنہ کیا ہے؟ آپ کا ہی طریقہ سب سے اچھا ہے، آپ کا ہی طریقہ ہمارے لیے حسنہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اس بات سے ہم الجھن کا شکار نہ ہوں کہ فرمایا کہ من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنۃ، تو اچھے طریقے سے یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ اصطلاح میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے، وہی اسی طریقے کو ہم اصطلاح میں سنت کہتے ہیں۔ ہمارے اصطلاح میں کس کو سنت کہتے ہیں؟ کیا ہر ایک کے طریقے کو سنت کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا، سب کو پتہ ہے کہ ہم نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو سب کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنت کیا ہے، نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہاں پر جو ہے جو بیان ہوا ہے حدیث میں کہ جس نے اچھے طریقے کو جاری کیا اس کے لیے اجر ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی بہت سی سنتیں جو مٹ گئی ہیں، جو لوگوں نے بھلا دی ہیں، ان کو اگر ہم لے کر چلیں، ان کو ہم پھر سے دوبارہ یعنی زندہ کر دیں، اس کو نافذ کر دیں، اس پر عمل کرنے لگ جائیں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں اور اپنے عمل سے لوگوں کو اس سے رغبت دلائیں، تو کیا ہوگا؟ تو یہ ظاہر ہے وہ جو طریقہ جاری کیا تو عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو آگے جن لوگوں نے اس سے سیکھا اس کو بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا اس کے لیے، سنت کو زندہ کر دینا، ٹھیک ہے؟ حسنہ سے مراد یہاں ہے، سیئہ سے سنت، دیکھیں سیئہ کے لیے بھی سنت استعمال کیا یہاں پہ۔ اب یہاں جو سیئہ ہے وہ بدعت کے لیے ہے کہ جس نے یعنی کوئی دین میں بدعت جاری کر دی، سنتاً سیئتاً، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور ان لوگوں کا بھی اجر ہے جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل پیرا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے اجر میں کسی قسم کی یا کسی طرح کی کوئی کمی آئے، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، آپ آخر تک حدیث شریف پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید پر اور صحیح طریقے سے سنت پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ہمیں اس بات کے الجھن کا شکار کر دیتے ہیں کہ جناب قرآن پاک کو ہم کیسے پڑھیں، بلکہ ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے علماء بھی بسا اوقات ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یعنی تلاوت تو رٹا تو لگائیں، طوطوں کی طرح پڑھیں تو ضرور، لیکن کہتے ہیں ترجمہ نہیں پڑھیے، تفسیر نہیں پڑھیے کہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور وہ دلیل کس سے پکڑتے ہیں؟ دلیل اس آیت کو بناتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ آیت یہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ ایک مختصر سی میں نے کہنا چاہیے ایک چوتھائی آیت پڑھتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی بہت سے لوگ اس سے جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی کثیر لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کثیر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہدایت پانے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں اس سے، اور وہ جو غیر علماء ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کثیر لوگ ہیں۔ یہ آیت اگر پڑھ کر سنائے وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں ہوتے اس سے، وما اور گمراہ نہیں ہوتے اس سے، ٹھیک ہے؟ بھٹکتے نہیں ہیں اس سے، بہی اس سے، اس کے ساتھ، یعنی یہ قرآن مجید کے ساتھ، الا الفاسقین، سوائے اس کے کہ جو فاسق ہیں، فاسقین اس سے گمراہ ہوتے ہیں، فاسقوں کے علاوہ اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات بھی ہمارے ذہن نشین رہے، پیش نظر رہے، اگر یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ گمراہ ہوتے ہیں فاسق لوگ، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، دعا مانگیں، خوب بہت زیادہ دعا مانگیں گڑ گڑا کر کے، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت دے، اور صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، تو اس کو خوب دعا بھی ہونی چاہیے اور خلوص بھی ہونا چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، وہ تو غفور شکور ہے، وہ کیوں ضائع کرے گا کسی کی کوشش کو۔ تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں فاسق، تو وہ لوگ 3 کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 کام بھی ذکر فرمائے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات ہیں یہ، اور آیات بھی 26 سے 27 ہیں، آپ پڑھیں گے اسی میں آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یہ ہو گئی 26 آیت پوری، ٹھیک ہے؟ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی 26 سے 27، لیکن یہ ہے کہ آیت یہاں کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ آیت تھوڑی بڑی ہے تو ہم نے آدھی آیات ہی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟
تو بہرحال آدھی اس طرح سے کہ جو یدل بہی کثیروں ہیں، یہ آیت 26ویں آیت کی آدھی آیت ہے، آدھی سے بھی کم ہے، اور 27ویں آیت ہم نے پوری پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو بتا دے رہی ہوں، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے گا قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تین، یعنی کہنا چاہیے تین ان کے عیوب یا تین خامیاں بیان فرمائی ہیں جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تین چیزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہو جانے والے کون سے فاسق لوگ ہیں، ان کی کیا تین صفات ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی تین صفات اللہ نے ذکر کی. فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ٹھیک ہے. میثاق کو یعنی مضبوط کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ویقطعون، قطع رحمی جسے کہتے ہیں نا، رشتے کو کاٹ دینا. قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، ٹھیک ہے. کاٹ دیتے ہیں اپنے رشتوں کو، ٹھیک ہے، جدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں. تو کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا، وصل کا. فرمایا ویقطعون، اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے، بہی اس سے، ان یوصل، یہ کہ اس سے وصل کیا جائے، جوڑا جائے، ٹھیک ہے، اس سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس کو کاٹ دیتے ہیں. یہ دوسری خامی ہو گئی. پھر تیسری ان کی صفت کیا بیان کی؟ ویفسدون فی الارض، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں. زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں. ظاہر جب رشتوں کو کاٹا جائے گا تو فساد ہی برپا ہوگا نا. اولئک هم الخاسرون، یہ وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھائیں گے، جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. تو یہاں پر یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. تو اللہ کا جو عہد ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی غور کر لیں. کیا ہے وہ؟ کون سا عہد ہے؟ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، لا الہ الا اللہ، جب ہم نے نفی کر دی ہر طرح کے الہ کی، کہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے ایک الہ کے کوئی بھی الہ نہیں ہے. یہ ایسا مضبوط کلمہ ہے کہ تمام انبیاء کی یہ دعوت تھی علیہم الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے. تمام انبیاء جو مبعوث ہوئے وہ یہی دعوت لے کر مبعوث ہوئے. اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اگر اس کو صدق دل سے، دل میں تصدیق کرتے ہوئے زبان سے ادا کر دیں تو جہنم سے آڑ بن جاتا ہے، جنت کا داخلے کا باعث و ذریعہ بن جاتا ہے. تو ایسی کیا چیز ہے اس میں؟ تو اس کلمے پر ذرا غور کرنے کی، ٹھیک ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی دیر. اور یہ کوشش کب کریں گے؟ کبھی خالی ذہن ہوں، اپنے ذہن کو خالی چھوڑ دیں اور بالکل خالی چھوڑ کر غور و فکر کریں. غور و فکر